تو آج کی جو پہلی حدیث ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ حدیث ہے جو کہ اس کتاب میں اربعین نوویہ میں پہلی حدیث ہے. اس طرح امام بخاری نے بھی اس کو پہلی حدیث ہی اپنی کتاب میں نقل کی ہے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ نیت سے تعلق رکھتی ہے, نیت کے بارے میں ہے. تو جو شخص بھی حدیث پڑھنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, تو اپنی نیت کو صحیح کر لے. نیت کی تصحیح یہ بہت ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا وہ عمل قبول ہو جائے. اگر بغیر کسی نیت کے ہے یا اس میں کوئی اور مقصد ہے تو وہ اس کا اجر ثواب نہیں ملے گا. تو ہم حدیث پڑھیں گے, اس کے بعد پھر اس کے جو الفاظ ہیں ان پر غور کریں گے اور آخر میں جو اس کے فوائد ہیں, مسائل ہیں, وہ ہم اس پر بات چیت کریں گے. تو یہ حدیث جو پہلی عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. تو جیسے کہ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ امیر المومنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے. اور بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی. اور جس نے بھی ہجرت کی ہے کسی دنیا کو پانے کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی خاتون سے شادی کرنے کے لیے, تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جو اس نے ہجرت کی ہے. تو یہاں پہ جو پہلی بات ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کو خلیفہ چنا گیا اور وہ پہلی حدیث بیان کر رہے ہیں. اور اس میں جو فرما رہے ہیں کہ سمعت سے مراد یہ ہوتی کہ سنا ہے, یعنی کہ میں نے براہ راست سنا ہے. یہ نبی کریم سے سنا ہے اور پھر انہوں نے ممبر پر یہ حدیث بیان کی ہے, اسی لیے تاکہ لوگ اس کو فائدہ اٹھائیں اور اس کو سمجھیں. تو اور یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کسی نے نہیں بیان کی. خاص وجہ ہوگی کہ انہوں نے سنی تھی اور نہیں, تو اسی لیے پھر اس کو بیان کیا گیا. تو پہلی بات جو ہے, جو جملہ اس میں نقل کیا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ الاعمال بالنیات بھی کہا جا سکتا تھا کہ عمل جمع ہے اعمال اس کی اور نیت جمع ہے نیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور پھر انما کیوں لگایا گیا؟ انما سے مراد یہ ہوتی کہ کسی چیز کو اس کے لیے مخصوص کر دینا کہ یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اسی لیے پھر یہاں پہ انما کے ساتھ فرمایا گیا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اور اس کے بعد جو اعمال, جیسے کہ آپ نے بات کی عمل ہے, تو اعمال بھی کئی طرح کے ہمارے ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نماز ہی پڑھتے ہیں, دوسرے بھی ہیں. ایک تو وہ ہے ہمارے دل کا عمل ہے, دل کا اس کو بھی عمل کہا جاتا ہے. دوسرا ہے ہمارے بولنے کا عمل, یہ بھی عمل ہے کہ ہم بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, یہ سب عمل ہے. اور تیسرا ہے اعمال الجوارح, ہمارے اعضاء و جوارح کے جو اعمال ہیں وہ بھی اسی میں اعمال میں ہی شامل ہوتے ہیں. اب جیسے کہ دل کے اعمال کیا ہیں اس کے بارے میں, جیسے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, یہ دل کا عمل ہے. کہ آپ کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں, کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں, اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا, باقی اللہ تعالیٰ دیکھے گا. تو یہ ہے توکل, یہ دل کا عمل ہے. اسی طرح آپ نے جو خوف ہوتا ہے, اللہ سے خوف ہے اور آخرت کا خوف ہے, یہ تمام چیزیں یہ کیا ہے, یہ دل کا عمل ہے. کہ دل میں خوف پیدا ہوتا ہے, دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے ہم نے وہ نہیں کرنی ہے.
اور جہاں تک کہ بولنے کا ہے وہ تو واضح ہے کہ جو بھی ہماری زبان سے عمل سرزد ہوتے ہیں تو اور جتنی زبان سے ہوتے ہیں اور کسی اعضاء میں سے کسی عضو میں سے نہیں ہوتے، سارے ہی اعمال ہماری زبان کرتی ہے، بولنا ہے، بات کرنا ہے، اور جتنے بھی اچھے برے جتنے بھی اعمال ہیں سب زبان سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے اعضاء و جوارح کے اعمال ہیں، ہاتھوں کے ہیں، پاؤں کے ہیں، یہ اعمال ہیں سب، وہ بھی اللہ کے ہاں اس طرح لکھے جاتے ہیں، ان کی بھی وہ باقاعدہ ثواب اور عقاب اس کے بارے میں بھی ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نیت، تو جیسے میں نے بتایا کہ نیات اس کی جمع ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے، خاص طور پہ عبادت کے لیے جو انسان کا ارادہ ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے اللہ کے لیے جو ہوتا ہے، اس کو نیت کہا کی جاتی ہے کہ یہ وہ نیت یعنی کہ دل میں ہے، اور یہ دل کا عمل ہے، دل میں جو بات ہوتی ہے۔ اب آپ یہ تو نہیں کہتے گھر سے نکلتے ہوئے کہ میں اس وقت جو ہے عصر کی نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوں، مسجد توحید جا رہا ہوں، یہ تو نہیں کہتے آپ، یہ آپ کے دل میں ہے، دل میں یہ چیز موجود ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، آپ نے وضو کی اور پھر تو آپ کے دل میں یہ چیز موجود ہے اور تعین ہو چکا ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے، اور یہ بھی تعین ہو گیا پھر بھی کہ فلاں مسجد میں جا رہا ہوں، تو یہ نیت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ دل ہی اصل وہ مقام ہے جہاں پہ نیت ہوتی ہے، اور اسی کو خاص طور پہ جو کہا گیا ہے، اسی لیے پھر فرمایا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ یقیناً اعمال کا دارمدار نیت ہی پر ہے، یوں ہم کہیں گے مزید تاکہ یہ محسوس ہو جائے اعمال کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا جملہ جو فرمایا گیا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے، جیسی بھی نیت ہوگی۔ اب یہاں پر آپ نے کیا کہ کوئی شخص ہے کہ میں فلاں سے ملنا چاہتا ہوں، فلاں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہاں مسجد میں مل جائے گا، تو وہ آپ کی نیت ہوئی، آپ کے دل میں تو یہ ہے، لیکن یہاں پر آئے تو آپ کی نماز مل گئی، نماز کی آپ شامل ہو گئے، تو یہ اس میں شامل ہو گئے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ دیکھ کے ہوتی کہ کس چیز کیا آپ کے دل میں کیا چیز ہے، یا کہیں اور جا رہے ہیں، تو وہ پھر آپ جو نیت ہوگی اس کے مطابق ہی اللہ کے یہاں لکھا جائے گا کہ یہ شخص یہاں پر۔ اب ایک شخص جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، بھوک لگ رہی ہے تو اس کے لیے کھانا کھائے گا، تو یہ اس کی عادت ہے، اور ایک شخص یہ ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم میں طاقت آئے، قوت آئے، اور میں پھر اللہ کی عبادت کر سکوں، تو اس نے اسی کام کو جو عادت ہے اس کو عبادت بنا لیا۔ یہاں سے وہ نیت کا فرق آپ سمجھ چکے ہیں کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ایک نے بغیر نیت کے بس وقت آیا کھانے کا، کھانا کھا لیا، چلو ختم ہو گئی بات۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے اس کو باقاعدہ ایک عبادت کے طور پر لیا، اور عبادت کے اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر لکھا گیا۔ یہ جو ہے اس کو کہنے کا مقصد وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ جو شخص بھی اس قسم کی نیت کرتا ہے وہی اس کے بارے میں لکھی جاتی ہے، وہی اس کے لیے اجر ملتا ہے، ثواب ہے، جو بھی اللہ کے ہاں اس کے لیے ہے۔ اسی لیے پھر ہماری عادت اور عبادت میں فرق ہونا چاہیے۔ عادت جو ہے ہم روزمرہ کرتے ہیں بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی دن میں کہ یہ آپ کا روٹین ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ اپنے آفس جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، تو یہ آپ کی روٹین ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں یہ رزق کماؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، رزق حلال ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گا، تو یہی بات آپ کی عبادت میں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اجر دے گا کہ یہ بندہ اسی کام کو کر رہا ہے عبادت کے لیے۔ اسی لیے پھر بعض اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اہل غفلہ کی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ عادت ہی ہوتی ہیں، ایک طرح سے عادت ہے کہ بس ایک روٹین ہے کہ اب نماز پڑھنی ہے، جانا ہے، لیکن اس سے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا، کیا اس کے دل میں کیا احساسات پیدا ہوئے کہ میں نے عبادت کی ہے اور میں اس میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، کسی قسم کا کوئی وہ نہیں۔ یہ اہل غفلت ہے کہ جن کے اصل چیز جو ہے وہ دل اللہ سے غافل ہے، تو وہ پھر اس طرح نہیں ہوتا۔ اور جو عادات ہے، اور ان لوگوں کی عادات جو کہ پوری طرح زندہ دل ہیں، ان کی عادتیں بھی عبادت ہوتی ہیں۔ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کھاتے ہوئے بھی یہ سوچ کے کھاتے ہیں کہ یہ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میں اپنے جسم کو مضبوط رکھوں اور پھر میں عبادت کر سکوں۔
تو یہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس عادت کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں، وہی ان کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عبادات میں بھی جو فرق کرنا ہوتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی نیت ہی کام آتی ہے۔ اب ایک شخص نے سفر میں تھا، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، پہنچ گیا، گھر پہنچ گیا، عصر کا وقت آ گیا، اب اس نے ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، تو یہ اب نیت کام آئے گی کہ وہ جو پہلے دن میں یہی نیت رکھے گا میں پہلے ظہر پڑھ لوں پھر عصر پڑھوں گا تاکہ ترتیب قائم رہے نمازوں کی، تو وہ آ کے پہلے اس نے گھر میں پڑھ لی یا مسجد میں آ کے ظہر پڑھ لی، اور پھر جب نماز شروع ہوئی تو جا کے عصر کی نماز پڑھ لی۔ تو اب اس سے پتہ چل گیا دونوں کی 4 رکعتیں ہیں کہ وہ پہلے اس نے ظہر پڑھی تھی بعد میں عصر پڑھی تھی۔ اور اسی طرح نفل اور واجب ان کا فرق پتہ چلے، ایک نفلی عبادت سے تراویح ہے، وہ ایک شخص پڑھ رہا ہے تو آپ یہ معلوم ہے کہ وہ نفل پڑھ رہا ہے، دوسرا آ کے وہیں پہ عشاء کی نماز پڑھنی، وہ پھر فرض کی اس سے پڑھے گا نیت سے کہ میری نماز نکل گئی ہے تو میں امام کے ساتھ ہی 2 رکعت یہ پڑھ لیتا ہوں، 2 اور ملا لوں گا، میری عشاء ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ بھی پھر نیت نے فرق کر دیا ان کی اس کام کے حوالے سے، تو یہ بھی اس سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ عموماً کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے اس کا ادائیگی کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شاید بتانے کے لیے کہ دل میں نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ عمل تو ہو رہا ہے، دل تو میں تو موجود ہے کہ میں نماز کے لیے آیا ہوں، تو یہی اللہ کے ہاں کافی ہوتا ہے۔ اب زبان سے وہ اقرار کرتے ہیں کہ زبان سے کہ میں 4 رکعت ظہر کی نماز یا عصر کی نماز پیچھے اس امام کے منہ قبلہ طرف اس طرح پڑھتا ہوں۔ کسی نے سنا کہ اس طرح کہہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ باقاعدہ آپ کو ٹائم، ڈیٹ اور یہ چیزیں بھی بتا دیں تاکہ اور واضح ہو جائے۔ تو یہ یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے آپ کو، آپ کی نماز کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کی جگہ کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کی جہاں پڑھ رہے ہیں کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں سب دیکھ رہا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اور نیت جسے میں نے عرض کیا کہ وہ دل میں موجود ہے، پہلے ہی سے موجود ہے کہ آپ آئے ہی نماز کے لیے ہیں، آپ کسی اور کام کے لیے نہیں آئے یہاں پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نوٹ ہو گیا، فرشتے نے نوٹ کر لیا کہ یہ بندہ نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے پھر ہمیں اس بات کہی۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لیجیے جیسے کہ اس میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اسی نیت کے حوالے سے، اب جیسے کہ کوئی دین پڑھتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک اس لیے تعلیم حاصل کرتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ مجھے بہت بڑا کوئی جاب مل جائے گی، یونیورسٹی میں لیکچرشپ مل جائے گی یا اور کچھ مل جائے گا، تو دین پڑھیں گے دنیا پڑھیں، اس کا مقصد پیسہ کمانا ہے، پیسوں کے لیے کیا ہے اس نے۔ دوسری طرف ایک اور شخص ہے وہ بھی دین پڑھتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ میں اللہ کا دین سیکھوں گا اور اس کو دین کو پھیلاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا، لوگوں کو اس کی تعلیم دوں گا، اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ تو پہلا دین پڑھ رہا ہے لیکن اس کو اجر نہیں ملے گا، اس لیے اس کی نیت میں فتور ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ اس میں اب جتنے ہی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، آن لائن آج کل بڑا ہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ وہ آن لائن تعلیم دی جاتی ہے، کتنا ہے معاملہ کیا ہے؟ پیسے کا، یہ ڈالر مل جائیں گے، پیسے مل جائیں گے، اس کے لیے ہی انہوں نے اپنے وہ کر دیا، تو وہ پھر اللہ کے لیے تو نہ رہا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو کہ اللہ کے لیے پڑھاتا ہے، اس کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہوتا، کوئی دے دیتا ہے تو نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے شکریہ، لیکن اس نے اس کو اپنا ایک پروفیشن نہیں بنایا کہ میں نے صرف پیسے کمانے کے لیے یہ کرنا ہے۔ تو یہ دونوں میں وہ فرق نظر آتا ہے اسی نیت کا جو انسان کے دل میں ہے۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہجرت کی مثال دی ہے، جسے کہ لوگ آ رہے تھے مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، اور اس میں اکثر تو وہ تھے صحابہ کرام جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے آ رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، کہا کہ جتنے بھی مسلمان ہو گئے اب سب مدینہ آئے۔ مدینہ میں وہ اسلامی اسٹیٹ بن رہی تھی، اس کے لیے ضرورت تھی کہ سارے مسلمان یہاں جمع ہوں، کی طاقت نظر آئے، اسی لیے لازمی تھا کہ جتنے بھی لوگ جہاں پر مسلمان ہو سیدھا مدینہ آ جائے۔ تو یہ ہجرت تھی جو شرعی ہجرت تھی۔
اور دوسری طرف وہ لوگ تھے کہ جن کا اپنا مقصد کچھ اور تھا، وہ بھی ہجرت کر رہے تھے کہ وہاں پہ یہ نیا نیا کام شروع ہوا ہے، لوگ وہاں پہ زیادہ ہوں گے، وہاں پہ بزنس کروں گا، اپنی دکان کھولوں گا، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کروں گا تو پھر بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس نے اپنا مقصد جو ہے اسے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا یصیبھا، کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ یا یہ ہے کہ ایک اور صاحب تھے جن کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ان کا رشتہ ہوا تھا مدینے میں، تو انہوں نے آنا تھا مدینے، آ کر شادی کرنی تھی، انہوں نے بھی ہجرت کی، وہ بھی آ گئے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا او امرأۃ ینکحھھا، اسی لیے ان کو مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ یہ ام قیس کا مہاجر ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا مہاجر نہیں ہے، یہ تو ام قیس سے شادی کرنے آیا تھا، اس لیے یہ مہاجر بن گئے۔ تو یہ دیکھ لیجیے کہ پھر کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی مثال دی تھی کہ عمل ایک ہی ہے کہ یہ بھی مکے سے مدینے آئے ہیں، یہ بھی مکے سے مدینے آئے ہیں، لیکن ان دونوں کی ہجرتوں میں فرق ہے۔ ایک وہ ہے ہجرت جو خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور دوسری وہ ہجرت ہے جو کہ کسی دنیاوی عمل کے لیے، کوئی بزنس کے لیے ہے، کوئی شادی بیاہ کے لیے ہے، یا اور کوئی مقصد ہو سکتا ہے اس کے لیے ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ پھر یہ اللہ تعالیٰ ظاہر اس پہ اجر نہیں دے گا، اس پہ کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور ہجرت کا پھر ایک اور جو مسئلہ ہے وہ بھی ہمیں ساتھ رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہجرت کے لیے ہمیں وہیں پر کہا گیا ہے کہ جہاں پر انسان اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتا کہ وہاں سے وہ موو کرے اور کسی بھی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پہ وہ اپنے دین کو آسانی سے عمل کر سکے۔ جیسے کہ ہجرت حبشہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ مکے میں تھے صحابہ کرام، سخت مشقت میں، مصیبت میں، تعذیب میں، تشدد میں، کیا کچھ نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حبشہ میں ایک اچھا ایک شخص ہے، حکمران ہے، عادل ہے، نیک ہے، جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ تو کتنے ہی صحابہ وہاں سے ہجرت کر کے حبشہ آ گئے۔ یہ پھر دوسری بار پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، تو پھر آپ نے کہا کہ جو بھی ہیں سب مدینے آ جائیں، اس لیے کہ مکے میں حالات ٹھیک نہیں تھے۔ تو یہی آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ ان کو اپنے دین پر عمل کرنے میں مشکلات پیش ہوتی ہیں اور وہ نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کے لیے، لیکن جو کر سکتا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، جیسے کہ آپ کا ملک ہے، اس میں کوئی آپ کا قبضہ نہیں ہے، ہم آرام سے بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اور چاہے وہ اسلام نافذ نہیں ہے لیکن یہ دین کے جو کام ہیں، ہماری عبادات ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، سب چیزیں جو ہیں وہ ارکان اسلام اس لحاظ سے ہو رہی ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ تو ایک حصہ ہے عبادات کا، وہ ہم کر رہے ہیں۔ باقی جو معاملات ہیں اس میں سود بھی چل رہا ہے، جوا بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے، لیکن ایک چیز ہے ہمارے پاس، تو ہم اسی لیے اس ملک کو غنیمت سمجھتے ہیں، کم از کم ہم اپنی عبادات کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دوسری وہ ہجرت ہے جو کہ آج کل ہوتی ہے کہ ایک مسلمان ملک سے غیر مسلم ملک میں جانا، تو یہ چیز جو ہے یہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہے تو وقتی طور پر ہے، آپ جا سکتے ہیں، تعلیم کے لیے جا سکتے ہیں، آپ کوئی بیماری کا مسئلہ ہے یا نہیں، علاج ہو رہا وہاں علاج کے لیے جا سکتے ہیں، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، اور بھی کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ جا سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد نہیں کہ آپ پھر وہیں پہ رہ جائیں۔ آپ کو ہوگا کہ آپ آئیں، وہاں پہ اپنا کام کریں، اور اس کے بعد واپس یہیں آئیں، اس اسلامی ملک میں آئیں کہ کم از کم وہاں پہ اسلام تو موجود ہے، کفر تو نہیں، اس کو کافر تو نہیں کہا جائے گا۔ تو ایک مسلمان ملک ہے، اس میں پھر واپس آ کے وہیں پہ رہنا، اس لیے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پہ مشرکین ہوں، یہود و نصارہ ہوں، ان کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور پھر یہی ہوتا ہے، کتنے ہی میں نے خود دیکھے ہیں ایسے جو خاندان ہیں، ایسے لوگ ہیں جو چلے گئے، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی یورپ چلا گیا، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، کہاں پہ ہے، اور وہ یہی کہتے نہیں ہم اپنے دین پر کام کریں گے، وہی دین وہی عبادات والا ہی معاملہ ہوگا کہ وہ عبادات کی آزادی ہے، وہاں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی جاتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو دین کو صرف عبادات میں منحصر کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہونا ہے، جزوی طور پر نہیں کہ آدھے ایک پونے داخل ہوگا جی ہم پکے مسلمان ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے پورا اسلام اس لیے کیا کیا کہ اس پہ عمل کریں، ہم نافذ کریں، اس کے لیے کوشش کریں کہ اسلام نافذ ہو تاکہ ہم صحیح طور پر ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکیں، تو ہماری نجات بھی ہوگی۔ تو اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ پھر جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا، چاہے وہ حکمران ہوں، عدالتیں ہوں، قانون بنانے والے ہوں، اسمبلیاں ہوں، سب اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے کہ تم نے ایک مسلمان ملک کہا۔ اور ہمارے یہاں تو زیادہ اس معاملے ہے کہ ہم نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک مسلمان ملک بنائیں گے جہاں پہ لا الہ الا اللہ کی حکومت ہوگی، وہ ہم نے کی نہیں، وہ بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو لہٰذا معلوم یہی ہوا کہ ہجرت پھر وہی ہوتی ہے جو بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ برعکس۔ اگر ہوگی تو وہ ضرورت کے لیے ہوگی، جیسے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے نہیں۔ تو پہلی حدیث، پہلی بات اسی حدیث سے جو ہم نے احکام یا فوائد حاصل کیے ہیں، اس میں پہلی ہے کہ یہ ان حدیث میں ہے جس پہ اسلام کا پورا دار و مدار ہے۔ کئی حدیث ہیں جو کہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس میں ایک حدیث تو یہی ہوگی انما الاعمال بالنیات، کہ ہر شعبے میں، اسی جیسے کہ بعض علماء کہتے تھے کہ ہر شعبے میں ہر یعنی حدیث جو پڑھتے ہیں جب بھی ہو پہلے ہی حدیث پڑھی جائے تاکہ لوگ اپنی نیت صحیح کریں۔ یہاں تک انہوں نے اس کی تاکید کی۔ دوسری وہ ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے بھی جو عمل کیا جس پہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم جو بھی عمل کریں گے اگر وہ سنت کے مطابق ہے تو وہ قبول ہوگا، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے مطلب اس حدیث کا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے بھی جو عمل کیا جس پہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ہماری چھاپ نہیں ہے یا رسول اللہ کی اسٹیمپ نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کتنی بدعات ہیں، خرافات ہیں، کتنی ہی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو پھر وہ تو قبول نہیں ہوگی۔ آپ چاہے اس میں لاکھوں خرچ کر لیں، کروڑوں خرچ کر لیں، اللہ کے اس کو کوئی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبادات میں جو فرق کرنا ہوتا ہے، ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے وہ نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ ہم اپنے دل میں یہ صرف تصور کریں گے، دل میں اس کا خیال رکھیں گے کہ ہم اس وقت کون سی نماز ادا کریں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جو بھی ہے اس کے مطابق اگر کئی نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑ جائیں کہیں پر تو اس صورت میں تو اس کے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اخلاص کا حکم دیا گیا، اس میں بھی اخلاص کیا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے عمل کر رہے ہو تو اخلاص ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی بڑی سی مثالیں آپ سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، اور بعض ایسے کر بھی ڈالتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہاں سے پوری اپنی جو جتنی بھی حج کے عمرے کی عبادت ہے اس کی وہ لائیو کوریج بھیج رہے ہیں۔ میں کیوں بھیج رہے ہو؟ اب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ میں عمرے کرنے گیا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے اللہ کے لیے تو نہ کیا نا، خود بتائیے کہ کتنے لاکھوں روپے خرچ کیا، اور وہاں سے آپ ان کی سیلفیاں بنا بنا کے بھیج رہے ہیں، کہیں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، کہیں آپ اگر حج پہ ہیں تو مینا میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، عرفات میں ہیں، ساری لمحہ بلمحہ آپ ان کی پوری کوریج آ رہی ہے۔ تو یہ چیز تو ہے، ظاہر ہے کہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص وہ ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے، اس میں کسی اور کے لیے کوئی شائبہ تک نہ ہو۔ اسی لیے پھر جو حدیث میں آتا ہے کہ 7 وہ لوگ جو کہ عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، ان میں سے کیا ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، کہ ایک شخص نے صدقہ کیا، اتنے چھپا کر کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ ہے اخلاص، کتنی اس میں اللہ کے لیے ہے، کوئی اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے کہ پہلے ہم سارے میڈیا کو بلائیں، فوٹوگرافر آئے، سارے صحافی آئے کہ یہ لیجیے جی میں حاتم طائی کی اولاد سے آیا ہوں اور دیکھیں کتنی سخاوت کا مظاہرہ کر رہا ہوں تاکہ میرے فوٹو چھپے اخباروں میں اور سوشل میڈیا پر آئیں، لوگ کہیں گے واہ واہ۔ تو یہ ایسا عمل تو بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی شہرت کے لیے کیا کہ لوگ کہیں گے یہ دیکھیں
یہ MNA MPA جو ہیں کتنے اللہ والے ہیں، تو وہ دیکھے نہیں ہیں، وہ تو صرف دکھاتے ہیں کہ دکھائیں گے بعد میں کہیں گے چل واپس ہی لے لیں، یہ صرف فوٹو کے لیے تھا واپس کر دو۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے اللہ کے لیے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اخلاص ضروری ہے، اخلاص اور دوسری چیز جیسے میں نے عرض کیا وہ ہے اتباع۔ یہ دو چیزیں ہیں عمل کی قبولیت کی ضمانت۔ عمل کی قبولیت کی اگر اخلاص ہے تو ہم خود ٹٹولیں، اسی لیے صحابہ کرام کے دوسرے کہ عمل اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نیت کو خالص رکھنا مشکل ہے، کہ نیت میں کہیں نہ کہیں سے کوئی کھوٹ آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور پھر سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پھر ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہ ہو کہ ہمارا عمل ہی جو اس پہ بالکل ہی برباد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی کوئی بھی قیمت ہی نہ رہے۔ اور اسی طرح پھر یہ بات بھی کہ ہجرت جو ہے وہ نیک اعمال میں سے ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور جو بھی ہجرت کے لیے جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی جاتا ہے تو اس کے لیے پھر اس کا اجر ملتا ہے، اور جو اس کے لیے نہیں جائے گا جیسے کہ مثال بھی خود رسول اللہ نے کہ وہ پھر اس کا کوئی ملے گا، اس لیے کہ وہ جو ہے وہی ملے گا۔ کاروبار ہے تو کاروبار ملے گا، شادی کرنی ہے تو بیوی ملے گی، لیکن اللہ کے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی کوئی بھی چیز جو بھی عمل کریں ہم اس کو خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں کوئی ملاوٹ نہ کریں۔ جیسے آپ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ملاوٹ والی نہیں دیتے، آپ نہیں پسند کرتے کہ کوئی آپ کو ایسی چیز دی جائے جس میں کوئی ملاوٹ ہو تو آپ قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے ہاں بھی ملاوٹ شدہ چیز قبول نہیں کی جاتی، بلکہ جو خالص اللہ کے لیے ہے، اس کی رضا کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ہے تو وہ تو قبول ہوگی، اور اس کے علاوہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔